اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سیکھیں گے 9th کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 1 کا پیرا نمبر 7۔ اس کا اردو ترجمہ کرنا ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ فرسٹ لفظ ہے اس میں سنس، یعنی ابھی تک، ابھی کے حالات میں، اس وقت کے حالات میں۔ سنس دس بلیف، اب یہ عقیدہ، واز تھریٹننگ، یعنی ڈرا رہا تھا، اس عقیدہ کی وجہ سے ڈر تھا کس چیز کو؟ دیئر ڈومیننس، ان کے غلبہ کو یا ان کے تسلط کو، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں۔ غلبہ یا تسلط یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر ہولڈ آن، یعنی قابو پایا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اب سارے کا یہاں تک قومیں تک کا کچھ یوں بنتا ہے، since this belief was threatening their dominance in the society، معاشرے میں ابھی تک اس عقیدے کی وجہ سے ان کے تسلط کو یا ان کے غلبے کو خطرہ تھا، اس عقیدے سے خطرہ تھا، یعنی خطرہ یہ تھا کہ کہیں اس عقیدے کی وجہ سے ہمارا غلبہ ختم نہ ہو جائے۔ دا پیگن عربز، یعنی عرب کے لوگ جو کافر تھے، کفار نے سٹارٹڈ، شروع کیا، ٹو ماؤنٹ پریشر، ماؤنٹ بڑھانا، یعنی ماؤنٹین ہوتا ہے نا پہاڑی، تو یہ اسی لفظ کی ایک ہے چیز کہ ماؤنٹ بڑھانا، کسی چیز کو بڑا کرنا، ٹو ماؤنٹ بڑھانا، پریشر دباؤ، آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اینڈ ہز فالوورز، اور آپ کے پیروکاروں پر، یعنی ماننے والوں پر، مسلمانوں پر۔ تو اب سارے کا کچھ یوں بنتا ہے ترجمہ اس کا، پہلے فقرے کا، since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers۔ چونکہ معاشرے میں اس عقیدے سے ان کفار کے تسلط کو خطرہ تھا، تو عرب کے کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them، وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ، یعنی مسلمان، they wanted them to renounce their cause، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے باز آ جائیں، اپنا مقصد چھوڑ دیں، اپنا مشن چھوڑ دیں، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بت پرستی کو اپنا لیں، ٹیک کر لیں۔ They wanted to renounce their cause and take to idol worshipping، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا مقصد ترک کر دیں اور بت پرستی کو اپنا لیں۔ On one occasion، یعنی ایک موقع پر، they sent، انہوں نے بھیجا، a delegation، ایک وفد، یعنی وفد بیٹا ہوتا ہے، یعنی ایک بندے پہ نہیں ہوتا، 2 3 4 بندے ہو سکتے ہیں، تو وہ آ کے بات چیت کرتے ہیں کسی بندے سے، اس کو وفد کہا جاتا ہے، یعنی جن کو کسی اور نے بھیجا ہو۔ On one occasion they sent a delegation to the Rasul's صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم اور رحم دل چچا کے پاس انہوں نے ایک وفد بھیجا، ابو طالب کے پاس، چچا کا نام تھا ابو طالب۔ سارے کا کچھ یوں بنے گا، on one occasion they sent a delegation to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم kind and care uncle ابو طالب، ایک موقع پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him،
ان لوگوں نے آپ کے چچا کو بتایا، یعنی انہوں نے آپ کو بتایا ٹو ریسٹرین، ریسٹرین ہوتا ہے سنبھالنا کسی چیز کو، ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو کہا یا بتایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالیں فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، اس عظیم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے سے، یعنی اس کی تبلیغ کرنے سے، اور یا فیس دیئر اینیمیٹی، یا کہ پھر وہ ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ اب سارے کا کچھ یہ بنتا ہے دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج اور فیس دیئر اینیمیٹی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے سے روکیں، ورنہ ان کی یعنی ان کفار کی دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ ہم سیلف، اپنے آپ کو پا کر، یعنی ہم سیلف اپنے آپ کو، فائنڈنگ پا کر، دیکھ کر، فائنڈنگ ہم سیلف یعنی چچا کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بات ہو رہی ہے۔ فائنڈنگ ہم سیلف ان آ ڈائلما، ڈائلما ہوتا ہے بیٹا دو طرفہ مصیبت، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں اگے اگ پیچھے پانی، یعنی آگے جاؤ پھر بھی خطرہ، پیچھے جاؤ پھر بھی خطرہ، دونوں طرف سے مصیبت۔ فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈائلما، اپنے آپ کو دو طرفہ مصیبت میں دیکھتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور ان سے تمام حالات یا تمام واقعات کی وضاحت کر دی یا ان کو بیان کر دیا۔ تو سارے کا کچھ یہ بنے گا فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈائلما ہی سینٹ فار ہز نیفیو اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اپنے آپ کو دو طرفہ مصیبت میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ، جواب دیا، ود دیز میموریبل ورڈز، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا۔ ہاں جی، وہ یادگار الفاظ کیا تھے؟ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر، مطلب سجا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر، ایون دین، تو پھر بھی، آئی شیل ناٹ ابینڈن، تو میں ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، دا پروکلیمیشن آف ونس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے سے، یا اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا، یا اس سے باز نہیں آؤں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کروں گا، سیٹ اپ ہوتا ہے قائم کرنا، دا ٹرو فیتھ، سچا مذہب، اپن دا ارتھ، اس زمین پر، اور یا پیرش، ختم ہونا، زائل ہو جانا کسی چیز کا، اور پیرش ان دا اٹیمپٹ، یا کہ اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ اب سارے کا کچھ یہ بنتا ہے مائی ڈیئر انکل اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، ایون دین آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دا ونس آف اللہ، توحید، آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپن دا ارتھ اور پیرش ان دا اٹیمپٹ۔ میرے پیارے چچا جان، اگر وہ لوگ
میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں زمین پر ایک سچا مذہب قائم کروں گا یا پھر اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو عزیز طلباء، یہ مکمل 7ویں پیرے کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس ترجمے پر آنے سے پہلے میں پہلے اس پیرے کے آپ کو ورڈز میننگ دکھانا اور پڑھانا چاہتا ہوں۔ چلتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ رہے اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے ان کو اپنی اپنی نوٹ بکس پہ لکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، پہلا ہے سنس، ابھی تک، بیلیف، عقیدہ، تھریٹننگ، خطرہ، ڈومیننس، تسلط یا غلبہ، سوسائٹی، معاشرہ، پیگن، کفار، ماؤنٹ، بڑھانا، پریشر، دباؤ، فالوورز، پیروکار یعنی مسلمان، ٹو ریناؤنس، چھوڑنا یا ترک کرنا یعنی دوبارہ اپنانا، آئیڈل ورشپنگ، بت پرستی، اوکیجن، موقع، ڈیلیگیشن، نمائندہ یا وفد، کائنڈ اینڈ کیئرنگ، رحیم اور مہربان، شفیق، ریسٹرین، سنبھالنا، پریچنگ، تبلیغ کرنا یا پھیلانا، فیس، سامنا کرنا، اینیمیٹی، دشمنی، ڈائلما، دو طرفہ مصیبت، نیفیو، بھتیجا، ایکسپلینڈ، وضاحت کر دی، رسپونڈڈ، جواب دیا، میموریبل ورڈز، یادگار الفاظ، پٹ، رکھنا یا ڈالنا، ایون دین، حتیٰ کہ یا پھر بھی، ابینڈن، ترک کرنا، چھوڑنا یا باز آنا، پروکلیمیشن، اعلان کرنا، ٹرو فیتھ، سچا مذہب، پیرش، ختم ہونا یا زائل ہونا، اٹیمپٹ، کوشش۔ جی، یہ تھے اس پیرے کے، یہ ماشاءاللہ کافی پیرا جاندار ہے، یعنی بڑا ہے، تو یہ مکمل اس کے الفاظ میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ اب میں باری باری پورا پیرا، اس کا ترجمہ اور الفاظ میں نہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ایک بات کرتا ہوں۔ جی، یہ رہا مکمل پیراگراف یہاں تک۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کی طرف۔ جی، یہ رہی اس کی مکمل ٹرانسلیشن۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہاں سے مکمل ٹرانسلیشن، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اردو ٹرانسلیشن، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ رہے اس پیراگراف کے مکمل مشکل الفاظ کے معنی، یہ بھی آپ ویڈیو کو پاز کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا پیرا نمبر 7 9th کلاس کی انگلش کے پہلے سبق کا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ ہاں، رہی بات کی بات، تو وہ عزیز طلباء کچھ یوں ہے کہ بڑی مہربانی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اس کو لائک بھی کریں، اور واقعی اگر آپ کو ہمارا ٹیچنگ میتھڈ اچھا لگا ہے یا اچھا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ ہم مزید اس پہ بہتر کام کر سکیں، اس پر کمنٹ بھی کریں۔ بڑی مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔